الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم اس میں بدر کے بعد جو واقعات پیش آئے بدر کے بعد، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب و شتم کرنے والے اور فتنہ و فساد پھیلانے والے بہت سے لوگوں کے جو واقعات ہوئے، جس میں ان کا قتل ہوا، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اسی میں سے ایک ابو رافع تھا۔ ابو رافع ایک بڑا مالدار یہودی تاجر تھا، اور ابو رافع سے کنیت تھی عبداللہ بن ابی الحقیق یا حقیق، زیادہ مناسب ہے کہ ابو الحقیق اس کا نام تھا۔ سلام بن ابی الحقیق بھی کہا گیا ہے۔ خیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا اور طرح طرح سے آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا تھا۔ کعب بن اشرف کا معین اور مددگار تھا، ساتھی تھا، اس کا پہلے قتل ہو چکا۔ یہی غزوہ احزاب میں قریش مکہ کو مسلمانوں پر چڑھا کر لایا تھا اور بہت زیادہ ان کی مالی امداد کی تھی، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عداوت میں روپیہ پیسہ خرچ کرتا تھا۔ کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ اور ان کے رفقا رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، چونکہ سب قبیلہ اوس کے تھے، اس لیے قبیلہ خزرج کو یہ خیال ہوا کہ قبیلہ اوس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانی دشمن اور بارگاہ رسالت کے گستاخ اور دریدہ ذہن کعب بن اشرف کو قتل کر کے سعادت اور شرف حاصل کر لیا ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ بارگاہ نبوت کے دوسرے گستاخ اور دریدہ ذہن ابو رافع کو قتل کر کے دارین کی عزت و رفعت حاصل کریں، بلندی۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ عبداللہ بن عتیق اور مسعود بن سنان، یہ عتیق ایک الگ نام ہے، یہ عتیق ہے کاف کے ساتھ، اور عبداللہ بن انیس اور ابو قتادہ حارث بن ربعی اور خزاعی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ 5 صحابہ ہیں، ان کو اس کے قتل کے لیے روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن عتیق کو ان پر امیر بنایا اور تاکید فرمائی کہ کسی بچے اور عورت کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ 3 جمادی الاولیٰ، 3 ہجری یعنی ہجرت کے تیسرے سال جمادی الاولیٰ میں، نصف یعنی تقریباً 15ویں ہوگی، عبداللہ بن عتیق ماں اپنے رفقا کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد جب لوگ اپنے جانور چراگاہ سے واپس لا چکے تھے، تب یہ لوگ خیبر پہنچے، کیونکہ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ ابو رافع کا قلعہ جب قریب آ گیا تو عبداللہ بن عتیق نے اپنے رفقا سے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں قلعے کے اندر جانے کی کوئی تدبیر نکالتا ہوں۔ جب بالکل دروازے کے قریب پہنچ گئے تو کپڑا ڈھانک کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کرتا ہے، یعنی اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ کسی کو اگر قضاء حاجت کرنا تو کسی کنارے پر اپنی چادر سر پہ رکھ کے تاکہ پتہ نہ چلے کون ہے، اور پھر ذرا نیچے بیٹھ جاتے تھے اور اس طرح اپنی قضاء کر لیتے تھے حاجت کو، ٹوائلٹ یعنی۔ تو اس طرح سے بیٹھ گئے تو دربان نے یہ سمجھ کے کہ ہمارا ہی کوئی آدمی ہے، اور سب لوگ اندر آ رہے تھے، جانور بھی اپنے لے آئے تھے چراگاہوں سے، تو شام کا وقت تھا تو اتنی نظر بھی نہیں پڑی، دیکھا کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا، بھائی جلدی کرو اندر آؤ، آواز دی کہ اللہ کے بندے اگر اندر آنا تو آ جا، میں جلدی دروازہ بند کر رہا ہوں۔ یہ اندر داخل کہتے فرماتے ہیں میں اندر داخل ہو گیا اور ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا۔ ابو رافع بالا خانے پر رہتا تو اوپر کے حصے میں اس کا کمرہ تھا، اور شب کو قصہ گوئی ہوتی تھی، لوگ اپنی کہانیاں قصے سناتے تھے کھانے وانے کے بعد سونے سے پہلے۔ جب قصہ گوئی ختم ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھر واپس ہو گئے تو دربان نے دروازہ بند کر کے کنجیوں کا حلقہ ایک کھوٹی پر لٹکا دیا۔ جب سب سو گئے تو میں اٹھا اور کھوٹی سے کنجیوں کا حلقہ اتار کر دروازہ کھولتا ہوا بالا خانے پہنچا، اور جو دروازہ کھولتا تھا وہ اندر سے بند کر لیتا تھا تاکہ لوگوں کو اگر میری خبر ہو بھی جائے تو میں اپنا کام کر گزروں۔ جب میں بالا خانے پر پہنچا تو وہاں اندھیرا تھا اور ابو رافع اپنے اہل و عیال کے ساتھ سو رہا تھا۔ مجھ کو معلوم نہ تھا کہ ابو رافع کہاں اور کدھر ہے۔ میں نے آواز دی اے ابو رافع۔ ابو رافع نے کہا کون؟ میں نے اسی جانب ڈرتے ڈرتے تلوار کا وار کیا جس سم سے آواز آئی تھی، مگر وار خالی گیا۔ ابو رافع نے ایک چیخ ماری۔ میں نے تھوڑی دیر بعد آواز بدل کر ہمدردانہ لہجے میں کہا کہ ابو رافع یہ کیسی آواز ہے؟ یعنی انہی کا گویا میں اپنے آپ کو ظاہر کیا آواز سے اندھیرے میں کہ گویا انہی کا ساتھی ہے۔ ابو رافع نے کہا کہ ابھی مجھ پر کسی شخص نے تلوار کا وار کیا ہے۔ جیسے یہ آواز سنی
تو یہ سنتے ہی تلوار کا دوسرا بار میں نے کیا جس سے اس کے کاری زخم آیا. بعد ازاں میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے دبائی کہ پشت تک پہنچ گئی، جس سے میں سمجھا کہ اب اس کا کام تمام میں کر چکا. تو میں وہاں سے واپس ہو گیا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا تھا. جب سیڑھی سے اترنے لگا تو خیال ہوا کہ زمین قریب آ گئی ہے، ایسا لگا کہ بس اب قریب آ گئی ہوگی. تو اترنے میں گر پڑا اور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. چاندنی رات تھی. اپنا امامہ کھول کر ٹانگ کو باندھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا تم چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارہ سناؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں. اس کی موت اور قتل کا اعلان سن کر آؤں گا کہ صبح جب ہوگا. سب کو بھیج دیا گیا. کیا جذبہ اور کیا ایمان ہے ان لوگوں کا. چنانچہ جب صبح ہوئی اور مرغ نے بانگ دی تو خبر دینے والے نے قلعے کی فصیل سے اس کی موت کا اعلان کیا. تب میں وہاں سے روانہ ہوں اور اپنے ساتھیوں سے آ ملا اور کہا تیز چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کیا. وہاں سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی. جو واسطہ گزرا وہ سب بیان کیا. آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلاؤ. میں نے ٹانگ پھیلا دی. آپ نے دستے مبارک سے اس پر پھیرا اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کبھی کوئی شکایت پیش ہی نہ آئی تھی. معجزہ طور پر حدیث اللہ سبحانہ وتعالی نے جوڑ دی. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حافظ عراقی نے اس کے بارے میں اشعار کہے ہیں، وہ تو پوری سیرت میں لکھی ہے. غزوہ احد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد، یہ شوال سن 3 ہجری کا واقعہ ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ قریش مکہ جب بدر سے بے طرح شکست کھا کر مکہ واپس ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروان تجارت جس کو ابو سفیان ساحلی راستے سے بچا کر نکال لائے تھے، وہ ماں اصل سرمایہ اور زر منافع دار الندوہ میں بطور امانت محفوظ ہے. یعنی سارا مال تو بچ گیا تھا جس کے لیے لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا تھا. بدر کی اس بے طرح ہزیمتی اور ذلت آمیز شکست کا زخم یوں تو ہر شخص کے دل میں تھا، لیکن جن لوگوں کے باپ اور بیٹے، بھائی اور بھتیجے، خیش اور اقارب، رشتہ دار، خیش بھی رشتہ داروں کو کہتے ہیں اپنے، یعنی بدر میں مارے گئے تھے، ان کو رہ رہ کر جوش آتا تھا. جذبہ انتقام سے ہر شخص کا سینہ لبریز تھا. بالآخر ابو سفیان بن حرب، جو ابو جہل کے مرنے کی وجہ سے، قتل ہو جانے کی وجہ سے غزوہ بدر میں اب مکہ والوں کے، قریش کے سردار بن گئے تھے. مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ تو فتح مکہ کے موقع پر ہوئے. عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، حویت بن عبد العزہ، صفوان بن امیہ، یہ صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، اور دیگر سرداران قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے کہ کاروان تجارت بطور امانت محفوظ ہے، ان میں سے اصل سرمایہ تو تمام شرکاء پر بقدر حصص تقسیم کر دیا جائے. اصل سرمایہ دے دو ان کو واپس، اور زر منافع جتنا بینیفٹ ہوا ہے، پروفٹ ہوا ہے، وہ سارا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے، تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے باپ اور بیٹے، خیش اور اقارب، اعیان و اشراف، مددگار اور ساتھی دوستوں کا جو بدر میں مارے گئے انتقام لے. بیک وقت سب نے نہایت طیب خاطر سے، یعنی طیب خاطر کا مطلب دل کی رضامندی سے، اس درخواست کو قبول کیا، اور زر منافع جس کی مقدار 50,000 دینار تھی وہ سب اس کام کے لیے جمع کر دیا گیا. اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت اتاری، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. کی تحقیق کافر اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روک دیں، بس وہ اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ سب ان پر حسرت اور افسوس ہوں گے، پھر آخر مغلوب ہوں گے. قریش کا عورتوں کو ہمراہ لے چلنا. غرض یہ کہ قریش نے خوب تیاریاں کی اور عورتوں کو بھی ہمراہ لیا تاکہ وہ رجزیہ اشعار، جہاد کے اور لڑائی کے اور جوش و جذبے ابھارنے کے لیے جو اشعار پڑے جاتے ہیں ان کو رجز کہتے ہیں. اس میں اپنی پرانی بہادری اور مختلف واقعات اور انتقام دینے کے جذبے کو ابھارا جاتا ہے. جہادی ترانے اس کو کہہ سکتے ہیں مسلمان جو پڑھتے ہیں. وہ رجزی اشعار سے لڑنے والوں کی ہمت بڑھائیں عورتیں، اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائیں. نہیں لڑنے والے عورتوں کی بے حرمتی کے خیال سے دل کھول کر اور سینہ ٹھوک کر لڑیں کہ اگر ہم نہیں لڑے تو پھر ہماری عورتیں لونڈی بنا لی جائیں گی. ہٹنے کا نام نہ لیں اور قبائل میں قاصد دوڑائے کہ اس جنگ میں شریک ہو کر داد شجاعت دے. داد شجاعت بہادری کے جوہر دکھائے. اس طرح 3,000 آدمیوں کا لشکر جمع ہو گیا، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے اور آرمر تھے ان کے پاس، اور 200 گھوڑے اور 3,000 اونٹ اور 15 عورتیں ہمراہ تھیں. 3,000 کا لشکر جرار بڑا
نہایت کر و فر کے ساتھ، بہت اسٹائل کے ساتھ، طریقے سے، بہت ہی روب کے ساتھ ابو سفیان بن حرب کی سرکردگی میں 5 شوال سن 3 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے سے اطلاع دینا۔ حضرت عباس نے تمام حالات لکھ کر نبی کریم علیہ السلام، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کے پاس ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ روانہ کیا ایک خط، اور قاصد کی تاکید کی کہ 3 دن کے اندر اندر کسی طرح آپ کے پاس یہ خط پہنچا دے۔ یہ خبر پاتے ہی آپ نے انس اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینے کے بالکل قریب آ پہنچا۔ ہجرت نہیں فرمائی تھی، کہیں بھی رہ گئے سیدنا عباس۔ بعد ازاں حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اندازہ کرنے کے لیے بھیجا کہ معلوم کریں کہ فوج کی کتنی تعداد ہے۔ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ٹھیک اندازہ اور صحیح تخمینہ لگایا اور اطلاع فرمائی کہ تمام شب سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر اور سعد بن عبادہ مسجد نبوی، تینوں سردار ہیں مدینے کے، اوس اور خزرج وغیرہ کے، تو مسجد نبوی کا انہوں نے پہرا دیا اور شہر کے اطراف و جوانب میں مدینے کے ارد گرد یہ پہرے بٹھا دیے کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ جمعے کی شب تھی، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ دیا۔ اکابر مہاجرین اور انصار نے مشورہ دیا کہ مدینے ہی میں پناہ گزین ہو کر، یعنی مدینے میں رہیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ دشمن سامنے سے آئے گا، دیکھ لیں گے کہ اگر نہ پیچھے ہمارے پہاڑ ہیں، گھر ہے، سائڈ میں پہاڑ ہے، کچھ نہ کچھ بندوبست رہے گا۔ لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شوق شہادت میں بے چین اور بے تاب تھے، ان کی یہ رائے ہوئی کہ مدینے سے باہر نکل کر ان پر حملہ کیا جائے۔ کیونکہ بدر میں ظاہری بات ہے آپ نے ہر ایک کو چلنے کو نہیں کہا تھا، آپ کو تھوڑے لوگ چاہیے تھے تو تھوڑے لوگ چل لیے، تو جو نہ جا سکے ان کا ایک جوش تھا، جذبہ تھا، تو اس موقع پر اپنے اس جذبات کا اظہار انہوں نے کیا اور کہا کہ ہمیں باہر نکل کے حملہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں، یعنی میں بہت مضبوط آرمر پہنا ہے، اور ایک گائے ہے کہ ذبح کی جا رہی ہے، ایک گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، جس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ بمنزلہ مضبوط زرہ کے ہے، اور ذبح بقر سے اس طرف اشارہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے، لہٰذا میری رائے میں مدینہ ہی میں قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ اور خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا کہ اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، پھر اسی تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ صحابہ کرام بمنزل تلوار کے تھے، جو آپ کے دشمنوں پر وار کرتے تھے۔ صحابہ کو جہاد میں لے جانا بمنزل تلوار کے ہلانے کے تھا۔ ایک مرتبہ ہلایا یعنی غزوہ احد میں، تو اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ گیا، یعنی کچھ صحابہ شہید ہو گئے، جیسا کہ ہوا اور ہوگا ابھی، یعنی اس کے بعد پھر اسی تلوار کو دوبارہ اس غزوے میں استعمال کیا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ اور تیز ہو گئی اور خوب دشمنوں پر چلی۔ عبداللہ بن ابی جو رأس المنافقین، منافقوں کا جو سردار ہے، اس سے بھی ہوشیار اور تجربہ کار ہونے کی وجہ سے اس نے بھی یہی مشورہ دیا، اس سے مشورہ لیا گیا تو اس نے کہا کہ تجربہ یہ ہے کہ جب کسی دشمن نے مدینے پر حملہ کیا اور اہل مدینہ نے اندرون شہر ہی رہ کر مقابلہ کیا تو فتح ہوئی، اور جب باہر نکل کر کیا حملہ تو ناکام رہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی مدینے سے باہر نہ نکلے، خدا کی قسم جب کبھی ہم مدینے سے باہر نکلے تو دشمنوں کے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی، اور جب کبھی ہم مدینے میں رہے اور دشمن ہم پر چڑھ آیا تو دشمنوں نے ہمارے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی۔ آپ تو مدینے کی ناکہ بندی فرما دے، دشمن اگر بالفرض مدینے میں گھس آیا تو مرد ان کا تلوار سے مقابلہ کریں گے، بچے اور عورتیں چھتوں سے سنگباری کریں گے، پتھر ماریں گے، اور اگر باہر سے ہی باہر ناکام مراد ہو گیا تو فہو المراد، وہی ہمارا ٹارگٹ ہے، وہی ہم چاہتے ہیں۔ مگر بعض اکابر اور نوجوانوں نے اس پر زیادہ اصرار کیا کہ مدینے سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس دن کے متمنی اور مشتاق ہیں، اس دن کی تمنا کرتے تھے، اس دن کا شوق رکھتے ہیں، اور خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے، خدا وہ دن لے آیا، اور مسافت بھی قریب ہے، بہت دور تو جانا نہیں، تھوڑا باہر نکلیں گے۔ حضرت حمزہ اور سعد بن عبادہ اور نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم نے مدینے میں رہ کر ان کی مدافعت کی تو ہمارے دشمن ہم کو خدا کی راہ میں بزدل خیال کریں گے۔ اور حمزہ نے یہ بھی کہا کہ والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم، میں کھانا نہیں کھاؤں گا الیوم طعاما حتی اجاہدہم، یہاں تک کہ میں ان سے لڑوں بسیفی خارج المدینہ، مدینے سے باہر نکل کر جب تک نہ لڑوں۔ نعمان بن مالک الانصاری انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرمنا الجنہ، آپ ہمیں محروم نہ کریں جنت سے، فوالذی بعثک بالحق لادخلن الجنہ، کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں ضرور جنت میں داخل ہوں گا۔ مطلب یہ کہ مجھے جہاد میں شوق شہادت ہے،
اور نعمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لأنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ولا افر فر یفر افر ولا فر یفر افر یوم الزحف، میں فرار نہیں ہوں گا گھمسان کی لڑائی کے دوران۔ اور ایک روایت میں کہ لأنی احب اللہ و رسول، اس لیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صدقت، تم نے سچ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ جنت کے شہدائی اور شہادت کے سودائی، یعنی نوجوانوں کا اصرار تو پہلے ہی سے ہے کہ مدینے سے باہر جا کر حملہ کیا جائے، لیکن مہاجرین اور انصار میں سے ایک دو سینئر لوگ بھی اب یہ کہنے لگے، انہی کی وجہ سے سیدنا حمزہ اور سیدنا سعد بن عبادہ شوق شہادت میں بے چین اور بےتاب ہے، تو ان کی بھی رائے بھی یہی، تو آپ نے بھی پھر یہی عزم فرما دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے وعظ فرمایا، جہاد و قتال کی ترغیب دی اور تیاری کا حکم دیا۔ یہ سنتے خدا بند ذوالجلال کے محبین اور مخلصین، عاشقین اور والہین، اور خدا بند قدوس کے لقاء کے شائقین، یعنی ملاقات کے شوق رکھنے والے، ان کی جانوں میں جان آ گئی اور سمجھ گئے کہ اب اس دنیا کے جیل خانے اور قفس سے ہماری رہائی کا وقت آ گیا ہے، مرنے کے لیے تیار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور سلاح پوشی، یعنی اسلحہ باندھنا، اسلحہ پہننا، زرہ وغیرہ۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے، اور صاحبین یعنی آپ کے وہ دو ساتھی جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے، عالم برزخ میں بھی آپ کے ساتھ رہے، میدان حشر حوض کوثر اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، یعنی ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی آپ کے ساتھ حجرے میں چلے گئے۔ ہنوز آپ حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف نہ لائے تھے کہ سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، یہ دو سردار ہیں، ان دونوں نے آپ لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر جا کر حملہ کرنے پر مجبور کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہی اترتی، مناسب یہ کہ آپ کی رائے اور منشا پر چھوڑ دیا جاتا۔ اتنے میں آپ دو زرہیں پہن کر تشریف لے آئے بات، اور مسلح ہو کر آپ تشریف لائے، تو آپ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے خلاف مرضی مبارک اصرار کیا جو ہمارے لیے کسی طرح مناسب اور زیبا نہ تھا، آپ صرف اپنی رائے پر عمل فرمائے۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ ہتھیار لگا کر اتار دے، یعنی جب ارادہ کر لیا پختہ تو اب یہی کریں گے بس، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشمن سے جنگ کرے۔ اب اللہ کا نام لے کر چلو اور جو حکم دوں اس پر عمل کرو، اور سمجھ لو کہ جب تک تم صابر اور ثابت رہو گے، ثابت قدم رہو گے، اللہ کی فتح و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ مطلب یہ کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں بڑا اہم نقطہ ہے۔ دیکھو مشاورت کی بڑی اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب بھی دیکھ چکے ہیں، آپ کی رائے بھی اس کے برخلاف ہے، اور وہیں کا سردار پرانا جو تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بھی یہی رائے دے رہا ہے، تجربہ بھی یہی بتا رہا ہے اور یہی مناسب رائے ہے، لیکن جب مشاورت ہو گئی اور مشورے میں کوئی بات طے ہو گئی تو بس اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد میں جا کے یہ کہنا کہ ہم نے یہ کہا تھا نا، مروا دیا، پہلے یہ کرنا چاہیے، یہ سب باتیں نہیں، جب فیصلہ ہو گیا تو اسی میں اللہ برکت دے گا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے لیکن اسی میں برکت ہے، اس لیے آؤٹ کم سے زیادہ طریقہ کار اہم ہے کہ طریقہ کار شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور فوج کا معائنہ۔ 11 شوال یوم جمعہ بعد نماز عصر آپ 1000 جمعیت کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے، آپ گھوڑے سے پر سوار تھے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زرہ پہنے ہوئے آپ کے پاس آگے آگے تھے، اور سب مسلمان آپ کے دائیں بائیں چلتے تھے۔ یہ تمام تفصیل طبقات ابن سعد اور زرقانی میں۔ مدینے سے نکل کر جب آپ مقام شیخین پر پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا، ان میں جو نو عمر اور کم سن بچے تھے ان کو آپ نے واپس فرما دیا، ان کے نام یہ ہیں: اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرابہ بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 8۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں 17 صحابی پیش کیے گئے جن کی عمر 14 سال کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ قرار دے کر ان کو واپس کیا۔ جب 1 سال بعد 15 سال کے سن میں پیش کیے گئے، یعنی اگلے سال، تو آپ نے ان کی اجازت دے دی خندق کے موقع پر۔ ان کمسنوں میں رافع بن خدیج بھی تھے، انہوں نے یہ ہوشیاری کی کہ انگوٹھوں کے بل تن کے کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قامت معلوم تھوڑا سا قد بڑھ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دی، ان کی نسبت یہ بھی کہا گیا کہ بڑے تیر انداز تھے۔ رافع بن خدیج بلکہ دونوں طرف سے پڑھتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے
ایک مرتبہ نافع سے دریافت کیا کہ عبداللہ بن عمر کن کن غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. نافع نے کہا مجھ سے خود ابن عمر نے بیان کیا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت میری عمر 13 سال تھی، اور جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت 14 سال. غزوہ بدر میں تو میں نے جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا، لیکن غزوہ احد میں شریک ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا یعنی دعا درخواست کی، لیکن آپ نے کم سنی کی وجہ سے قبول نہ فرمایا. اور اللہ زید بن ثابت اور عامر بن اوس کو بھی کم سن ہونے کی وجہ سے واپس فرما دیا. مگر رافع بن خدیج کو دراز قامت ہونے کی وجہ سے اجازت دے پڑا تھا. جب غزوہ خندق پیش آیا تو اس وقت میں 15 سال کا تھا. اس وقت آپ نے مجھے اجازت دی اور آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہوا. عمر بن عبدالعزیز اس حدیث کو سن کر فوراً کاتب کو حکم دیا کہ بہت جلد اس حدیث کو لکھ لے، اس لیے کہ لوگ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے بیت المال سے وظیفے کی درخواست کرتے ہیں. لہٰذا خوب تحقیق کر لی جائے جو فی الواقع 15 سال کا ہو، مجاہدین اور مقاتلین کی فہرست میں اس کا نام درج کر کے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے، اور جو 15 سال سے کم ہو اس کا نام ذریہ یعنی بچوں کی فہرست میں لکھا جائے. سمورہ بن جندب ہجرت صحابی جو انہی کے ہمسن تھے، انہوں نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں اپنے لاتی بھائی نوری بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے باپ، اپنے لاتی باپ یعنی لاتی باپ کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ابا اسٹیپ فادر. رافع کو تو اجازت مل گئی اور میں رہ گیا، حالانکہ میں ان سے زیادہ قوی ہوں، رافع کو پچھاڑ سکتا ہوں. نوری بن سنان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے رافع کو اجازت دی تھی اور میرے بیٹے کو واپس فرما دیا، حالانکہ میرا بیٹا رافع کو پچھاڑ سکتا ہے. آپ نے رافع اور سمورہ کی کشتی کرائی، سمورہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، آپ نے سمورہ کو اجازت دی تھی. بچے اور جوان، بوڑھے، ادھیڑ عمر، سب کے سب ایک ہی شراب کے مخمور یعنی ایک ہی شراب کے نشے میں تھے، یعنی شراب محبت کی بات ہو رہی ہے، اور ایک ہی نشے کے چور تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. شہید ہونے سے پہلے ہی خنجر تسلیم شہید ہو چکے تھے. یعنی خنجر تسلیم کا مطلب یہ کہ اس خنجر سے کہ جس نے سر جھکا دیا اللہ کے حضور، اللہ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، بس اس سے وہ پہلے ہی شہید تھے، مجھے جان دینے کے لیے تیار تھے. جب آپ بہت کے قریب پہنچے تو رأس المنافقین، منافقوں کا سر، رأس کے معنی ویسے سر ہوتا ہے، اور رئیس اسی سے ہے سردار، تو رأس بھی کہتے ہیں منافقوں کا سر، سب سے بڑا سر غنا گویا. عبداللہ بن ابی جو 300 آدمیوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لایا تھا، یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں. میں تو کوئی منافقین کا طریقہ ہے کہ اپنا مشورہ دیتے ہیں، مشورہ ان کا مشورہ آپ نے دیانتداری سے دے دیا، بات ختم ہو گئی، فیصلہ تو جو ہوا مشاورت سے ہو گیا، اس کے بعد اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، بعد میں جا کے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں نے تو کہا تھا پہلے سے ہم تو نہیں مانتے، ہماری بات کیوں نہیں مانی، یہ سب طریقہ ٹھیک نہیں. اور میں آپ نے میری رات تو کہا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہماری رائے نہیں مانی، اور ہم بلا وجہ اپنے لوگوں کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں. یہ جنگ نہیں، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو آپ تمہارا ساتھ دیتے. انہیں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اسی طرح وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہے، 700 صحابہ، جن میں سے صرف 100 زرہ پوش تھے، 100 کے پاس یہ آرمر تھا. سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک آپ کا اور ایک ابو بردہ بن نیار حارثی رضی اللہ عنہ، باقی اونٹ تھے. قبیلہ خزاعہ میں سے بنی سلمہ نے اور قبیلہ اوس میں سے بنی حارثہ نے بھی ابن ابی کی طرح کچھ واپسی کا ارادہ کیا. ان 2 قبیلوں نے بھی، قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس میں سے بنی حارثہ. تو بنی سلمہ اور بنی حارثہ یہ ان کا قرآن میں پھر تذکرہ آئے گا. تو ان دونوں نے بھی تھوڑی سی ہمت ان کی کم ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور یہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں طرف تھے. توفیق خدا بندی نے ان کی دستگیری کی، خدا نے ان کو بچا لیا، وہ واپس نہیں ہوا، لیکن دل میں خیال آتا. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذ همت طائفتان منکم ان تفشلوا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہمت ہار دی تم میں کے 2 گروہوں نے اور اللہ ان کا مددگار تھا، اس لیے وہ واپسی سے محفوظ رہے. اور تمہارے اور تمام مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ان کا مددگار. یہ بڑی بات ہے، اللہ نے ان کے بارے میں یہ بات فرمائی. ایمان ان کو ٹائٹل ملا، غلطی ہوئی، کمزوری تھی وقتی، اللہ نے بچا دیا. ہنوز آپ مقامی شیخین ہی میں تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. یہی
شب کو قیام فرمایا، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام شب لشکر کی پاسبانی کی، وقتاً فوقتاً لشکر کا ایک چلہ لگاتے، چکر کرتے، یعنی اسی طرح چکر لگاتے، اور واپس آ کر آپ کے خیمہ مبارک کا پہرا دیتے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک چکر لگا، وہ پیٹرولنگ کر رہے تھے، رات بھر ان کی ذمہ داری تھی۔ شب کے آخری حصے میں آپ نے کوچ فرمایا، جب احد کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز کا وقت آ گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اذان کا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کی، اور آپ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ ترتیب فوج، نماز سے فارغ ہو کر لشکر کی جانب متوجہ ہوئے، مدینہ کو سامنے اور احد کو پس پش رکھ کر صفوں کو مرتب فرمایا، اور جو صفیں چند لمحے پہلے خدا بند ذوالجلال کی تعظیم و اجلال کے لیے دس بستہ کھڑی ہوئی تھی، اب وہ اس کبیر متعال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اعلیٰ ذات کی راہ میں جاں بازی اور سرفروشی اور اس کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ صحیح بخاری میں برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے بٹھلا دیا تھا تاکہ قریش پشت سے حملہ نہ کر سکے، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ اگر ہم کو مشرکین پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی، جب ہم کو مشرکین پر غالب ہوتے تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر مشرکین کو ہم پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی اس جگہ سے نہ سرکنا اور نہ ہماری مدد کے لیے آنا۔ زہیر کی روایت میں ہے کہ اگر پرندوں کو بھی ہم کو اچکتے ہوئے دیکھو کہ پرندے کھارے نوچ رہے تب بھی اس جگہ سے نہ ٹلنا، مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے کسی صورت مت ہلنا۔ مسند احمد اور معجم طبرانی وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس جگہ کھڑے رہو اور پشت کی جانب سے ہماری حفاظت کرو، اگر ہم کو قتل ہوتے دیکھو تو بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آنا، اور اگر غنیمت حاصل کرتے دیکھو تب بھی اس میں شریک نہ ہو۔ قریش کے لشکر کا حال، قریش کا لشکر جنرال شمبا ہی کو ہفتے والے دن بھی مدینہ پہنچ کر احد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا، جس کی تعداد 3000 تھی، جن میں 700 زرہ پوش، 200 گھوڑے یا 2 گھوڑے و 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ، اور اشراف مکہ کی 15 عورتیں ہمراہ تھی جو اشعار پڑھ پڑھ کے مردوں کو جوش دلاتی تھی۔ نفسانی اور شہوانی اور شیطانی لوگوں کا دھندا ایسا ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ، گانے گا رہے، عورتیں ناچ رہی ہیں، شرابیں پلا رہے ہیں۔ بہرحال ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں جو عورتیں تھیں: ہندہ بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ کی ماں، اس وقت مسلمان نہیں تھی، ام حکیم بنت حارث بن ہشام، ابو جہل کی بیٹے اکرمہ کی بیوی، فاطمہ بنت ولید حارث بن ہشام کی بیوی، برزہ بن مسعود صفوان بن امیہ کی بیوی، ریطہ بنت شیبہ عمر بن العاص کی بیوی، سلافہ بنت سعد طلحہ بن ابی طلحہ کی بیوی، خناس بنت مالک مصعب بن عمیر کی والدہ، بڑی سخت گیر عورت تھی، امرہ بنت علقمہ۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ سوائے خناس اور امرہ کے سب عورتیں بعد میں چل کر مشرف با اسلام ہوئی، یہ آخر کی 2 نہیں ہوئی، اوپر والی سب ہوئے الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریش نے اپنے لشکر کے میمنہ پر یعنی دائیں طرف خالد بن ولید کو، اور میسرہ یعنی بائیں طرف اکرمہ بن ابی جہل کو، اور پیادوں پر یعنی پیدل جو فوج تھی اس پر صفوان بن امیہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ عمرو بن العاص کو، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ابی ربیعہ کو افسر مقرر کیا، مگر بعد میں چل کر قریش کے 5 امرائے لشکر، 5 جو اوپر تھے، یہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدین سے خطاب، جب فریقین کی صفیں مرتب ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ من یأخذ هذا السیف بحق، کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے؟ یہ سن کر بہت سے ہاتھ اس سعادت کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا۔ اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ خم ہو جائے، یعنی تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ یہ روایت مسند احمد اور صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور معجم طبرانی میں قتادہ بن نعمان سے، اور مسند بزار میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حافظ ابو البشر دولابی نے اس حدیث کو کتاب القنا میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو کبھی قتل نہ کرنا، اور اس کو لے کر کبھی کسی کافر کے مقابلے سے فرار نہ ہونا۔ ابو دجانہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، یعنی اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے فوراً تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمائی۔ غالباً آپ کو بذریعہ وحی الہی یہ معلوم ہوا ہوگا کہ سوائے ابو دجانہ کے کوئی اس تلوار کا حق ادا نہ کرے گا، اس لیے صرف ابو دجانہ ہی کو عطا فرمائے، واللہ اعلم۔ ابو دجانہ بڑے شجاع اور بہادر تھے،
جنگ کے وقت ان پر تبختر یعنی ناز و انداز اور وجد اور سکر کی کیف، سکر کے معنی جیسے وہ نشے میں ہو جاتے تھے، خاص کیفیت ہوتی تھی، یعنی بہت اکڑ کے چلتے تھے، لڑائی کے وقت سر پر سرخ امامہ باندھ لیتے تھے اور خرامہ خرامہ چلتے تھے، ایسی شان سے چلتے تھے، ان کا ایک سٹائل تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار عطا فرمایا۔ اور آگے روایت میں کہ یہ چال عام طور پر اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس موقع پر، جہاد کے موقع پر یہ ایسا کرتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے دشمن پہ روب طاری ہوتا ہے، لوگ بندہ ذرا گھبراتا ہے، تو اسی لیے جہاد کے موقع پہ ایسا کرنا درست ہے۔ اور اب آگے جنگ کا آغاز ہوگا، اس کو اگلے دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ مبارز ہونا یعنی مبارزین جو آپس میں ڈوئل 1-to-1 جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اس کا تذکرہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحابہ کرام کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔